السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امپیج سیکھے کے سبق نمبر 3 کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے نیا صفحہ بنانا اور چند مزید باتیں۔ امپیج میں کیے جانے والے تمام کام کا دار و مدار صفحے کی اس سیٹنگ پر ہوتا ہے جو بالکل ابتدا میں کر دی جاتی ہے۔ اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امپیج میں نیا صفحہ بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ نئے صفحے سے مراد صفحے کا وہ ایریا، وہ حصہ ہے جہاں ہم اپنی تحریر لکھتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں۔ گرافک ڈیزائننگ اور ورڈ پروسیسنگ کے تقریباً تمام سافٹ ویئر میں نیا صفحہ بنانے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ عموماً جو کمانڈ استعمال کی جاتی ہے وہ Ctrl+N ہے۔ مینو کے ذریعے اگر نیا صفحہ بنانا چاہے تو اس کا آپشن فائل کے مینو میں نیو کے عنوان سے دیا گیا ہوتا ہے۔ اس پر کلک کر کے بھی نیا صفحہ بنایا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس کھلے گا جس پر نیو ڈاکومنٹس لکھا ہوگا۔ اس کو اوکے کر دے تو نیا صفحہ وجود میں آ جائے گا۔ Ctrl+N کی کمانڈ استعمال کرنے یا فائل میں جا کر کے نیو پر کلک کرنے سے یہ ڈائلاگ باکس کھلے گا۔ یہاں اوکے پر کلک کر دے یا انٹر کا بٹن دبائے تو نیا صفحہ بن جائے گا۔ سیٹنگ دا پیج لے آؤٹ، صفحے کی سیٹنگ کرنا۔ نیا صفحہ بناتے وقت کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ صفحے کا سائز کیا ہوگا، اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہوگی، وہ صفحہ کھڑے موڈ میں ہوگا یا لیٹا ہوا، اس کی کس جانب حاشیہ چھوڑنا ہے اور کس جانب نہیں، کس سمت زیادہ حاشیہ چھوڑنا ہے اور کس جانب کم۔ امپیج میں نیا صفحہ بناتے وقت ان ساری چیزوں کی سیٹنگ کر دی جاتی ہے۔ نئے صفحے کی کمانڈ دینے کے بعد نیو ڈاکومنٹ کے نام سے کھلنے والا ڈائلاگ باکس جو سامنے نظر آ رہا ہے اسی سیٹنگ کے لیے ہوتا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں 3 مرکزی عنوان آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلا پیج، دوسرا مارجن اور تیسرا کالم کا ہے۔ ہر عنوان کو بالترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔ پیج صفحے کا حجم کیا ہو۔ اس عنوان کے تحت سب سے پہلے صفحے کے معیاری سائز دیے گئے ہیں جس میں A4 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس سائز کا نام ہے جس کی چوڑائی 210 ملی میٹر اور لمبائی 297 ملی میٹر ہو۔ اس طرح صفحات کے کچھ مشہور اور متبادل سائز ہیں۔ ان میں سے ہر سائز کا الگ نام ہے، مثلاً B5، B4، A5 وغیرہ۔ عموماً ہمارے پاس گھر میں یا دفتر میں جو پرنٹر ہوتے ہیں وہ A4 سائز کے صفحات کے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر کام A4 پر کیا جاتا ہے۔ چند معیاری سائز کی لسٹ کے بعد 2 آپشن ہیں، وائڈ یعنی چوڑائی اور ہائٹ یعنی لمبائی۔ اگر آپ کو صفحات کا کوئی معیاری سائز نہیں چاہیے بلکہ اپنی مرضی سے مخصوص سائز کا صفحہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں مطلوبہ چوڑائی اور لمبائی لکھ کر بنا سکتے ہیں۔ اگر صفحات کے معیاری سائز میں سے کوئی سائز لے رہے ہیں تو پھر اس میں سے کسی قسم کے رد بدل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سائز کا انتخاب ہی اس کی چوڑائی اور لمبائی متعین کر دیتا ہے۔ اورینٹیشن یعنی سمت بندی۔ اسی سیٹ میں آخر سے پہلے اورینٹیشن کا عنوان دیا گیا ہے۔ اورینٹیشن کا معنی ہے رخ بندی، سمت کا تعین کرنا وغیرہ۔ پورٹریٹ کھڑے صفحے کو اور لینڈ اسکیپ لیٹے ہوئے صفحے کو کہا جاتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پورٹریٹ صفحے کا وہ سائز ہوتا ہے جس کی لمبائی زیادہ اور چوڑائی کم ہوتی ہے، جبکہ لینڈ اسکیپ اس کے برعکس وہ صفحہ کہلاتا ہے جس کی چوڑائی زیادہ اور لمبائی کم ہوتی ہے۔ اس عنوان کا سب سے آخری اور ذیلی سرخی پیجز ہیں۔ اگر آپ کو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اس بات کا علم ہے کہ میرا کام کتنے صفحات پر مشتمل ہے تو آپ یہاں صفحات کی تعداد لکھ دیں۔ اس طرح آپ کی نئی فائل میں ابتدا ہی سے مطلوبہ تعداد کی صفحات بن جائے گی اور دوران عمل آپ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو ابتدا میں علم نہیں کہ آپ کا کام کتنے صفحات پر مشتمل ہے تو اسے ایک ہی رہنے دیں۔ جہاں پہلے صفحے کا اختتام ہوگا وہاں ایک دفعہ انٹر پریس کرنے سے خود بخود دوسرا صفحہ بن جائے گا۔ اسی طرح جس صفحے کے آخر میں انٹر دبائیں گے تو نیا صفحہ کھلتا جائے گا۔ مارجن یعنی حاشیہ۔ مارجن کا آسان ترجمہ حاشیہ سے کیا جا سکتا ہے۔ اصطلاح میں اس کا اطلاق صفحے کے اس حصے پر ہوتا ہے جو حاشیے کے ذریعے خالی چھوڑ دیا جائے۔ جب بھی کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اس کے دونوں جانب بھی حاشیہ چھوڑا جاتا ہے اور اوپر نیچے سے بھی صفحے کا کچھ حصہ خالی ہوتا ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریر واضح اور خوشنما معلوم ہو۔ دوسری اہم بات یہ بھی پیش نظر ہے کہ جلد بندی کے وقت تحریر کا کوئی حصہ جلد میں شامل ہو کر چھپ نہ جائے۔ امپیج میں کام کرتے وقت انہی مقاصد کی بنا پر صفحے کے چاروں جانب حاشیہ چھوڑا جاتا ہے۔
اس کو اصطلاح میں مارجن کہا جاتا ہے۔ امیج اور گرافکس ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر میں مارجن اس لیے بھی دیا جاتا ہے تاکہ پرنٹنگ کی کٹنگ کے مرحلے میں غلطی ہونے کی صورت میں تحریر محفوظ رہے۔ اگر کٹر صفحے کے اندر سے بھی کاٹ دے تو مارجن کا ایریا کٹے، اس سے اصل تحریر متاثر نہ ہو۔ عام طور پر صفحے کے چاروں جانب جو مارجن چھوڑا جاتا ہے وہ 12.7 ملی میٹر یا 0.5 انچ یعنی آدھا انچ ہوتا ہے۔ لیفٹ کا معنی ہے بائیں، رائٹ کا معنی ہے دائیں، ٹاپ اوپر اور باٹم سے مراد نیچے کو کہتے ہیں۔ ان چاروں جوانب میں سے آپ کسی بھی جانب اپنی مرضی کے مطابق جتنا حاشیہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ہیں۔ ڈائریکشن یعنی سمت اور جہت، اس سے مراد تحریر لکھنے کی سمت اور جہت ہے۔ اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ پر کلک کریں تو تحریر بائیں سے دائیں لکھی جائے گی جیسا کہ انگلش لکھی جاتی ہے، اور رائٹ ٹو لیفٹ پر کلک کر لے تو دائیں سے بائیں لکھی جائیں گی، اور جو اردو کی تحریر کا اصل قانون ہے۔ اردو تحریر کی کمپوزنگ کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ دائیں سے بائیں یعنی رائٹ ٹو لیفٹ لکھا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی تحریر جس میں انگلش کا مواد اردو سے زیادہ ہے یا اس کی سیٹنگ کچھ اس طرح ہے کہ اسے بائیں سے دائیں لکھنے میں زیادہ سہولت ہو تو اس صورت میں لیفٹ ٹو رائٹ پر چیک لگا دیں۔ اس طرح آپ جو تحریر لکھیں گے وہ بائیں سے دائیں لکھی جائے گی۔ اگر آپ نے اردو ہی کمپوز کرنی ہے تو اس اختیار کو نہ چھیڑیں، اس لیے کہ اس کے ڈیفالٹ سیٹنگ میں یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہی پر سیٹ کیا گیا ہے۔ کالم یعنی طولانی خانہ یا عمود۔ کالم کا آسان ترجمہ طولانی خانہ یعنی طولانی خط سے کیا جاتا ہے۔ اردو کی عام تحریر جس صفحے میں لکھی جاتی ہے اس میں عمودی ایک کالم ہوتا ہے، جیسے کوئی کتاب ہو، اس کے درمیان میں کوئی خطوط نہیں، بس ایک ہی کالم میں سارا کچھ لکھا گیا ہے۔ لیکن اخبارات اور رسائل وغیرہ بناتے وقت اس میں ایک سے زائد کالم بنائے جاتے ہیں۔ مثلا اخبارات میں 8 کالم ہوتے ہیں، رسالے میں 3 اور ڈائجسٹ وغیرہ میں 4 یا 5 کالم ہوتے ہیں۔ اس آپشن کے ذریعے آپ کالم کی مقدار کا تعین کرتے ہیں۔ اگر عام تحریر لکھ رہے ہیں تو ایک ہی کالم رہنے دیں جو اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، اور اخبار یا رسالے وغیرہ کا کام کر رہے ہیں تو کام کی نوعیت کے مطابق معینہ کالم کی تعداد لکھ لیں۔ جب نیا صفحہ بنے گا تو آپ نے یہاں کالم کی جتنی تعداد لکھی تھی وہ صفحہ اتنی ہی کالم پر مشتمل ہوگا۔ کٹر یعنی 2 کالموں کے درمیان فاصلہ، اسپیس بٹوین 2 کالمز، 2 کالموں کے درمیان فاصلہ کٹر کہلاتا ہے، یعنی اگلا کالم پچھلے کالم سے کس قدر فاصلے پر شروع ہو۔ عام طور پر یہ فاصلہ 4.23 ملی میٹر یا 0.167 انچ ہوتا ہے۔ اس کو کم زیادہ کر کے فاصلے کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، اس ٹیبل میں 2 کالم ہیں، سیاہ رنگ کے ذریعے جو فاصلہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسے اصطلاح میں کٹر کہتے ہیں۔ نیو ڈاکومنٹس کے ڈائلیکٹ بکس میں ان مرکزی چیزوں کے بعد کچھ ذیلی اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس یعنی خودکار تحریری ڈبہ، اگر آپ نے اس پر کلک کر کے صحیح کا نشان لگا دیا تو نیا صفحہ بنانے کے بعد آپ کو امیج میں لکھنے کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوکے پر کلک کر لیں اور لکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اس سے چیک ہٹا کر کے صفحہ بنایا تو اس صورت میں آپ براہ راست کچھ نہیں لکھ سکیں گے۔ کچھ لکھنا چاہے تو اس کے لیے مزید کچھ کام کرنا ہوگا۔ آپ کو ٹیکسٹ باکس بنانا پڑے گا۔ ڈیفالٹ سیٹنگ میں اس پہ چیک کا نشان لگا ہوتا ہے۔ آپ ابتدا میں اسے نہ چھیڑیں بلکہ اپنے حال پر رہنے دیں۔ ڈبل سائڈ یعنی 2 طرفہ صفحہ بنانے کے لیے اس آپشن پر صحیح کا علامت لگانے سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا فرق مرکزی صفحے پر ماسٹر پیج میں جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ اس آپشن پر آپ نے چیک لگا دیا تو اس فائل میں 2 ماسٹر پیج یعنی مرکزی صفحے بنیں گے، اور چیک نہیں لگایا تو صرف ایک ہی صفحہ بنے گا۔ ماسٹر پیج میں ہمیں اس وقت 2 صفحات کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم کسی کتاب کا لے آؤٹ یعنی اس کے لیے ایک مخصوص قسم کا صفحہ جس پر ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ کتاب کا نام کہاں ہوگا، صفحہ نمبر کہاں ہونا چاہیے، دونوں جانب حاشیہ کتنا چھوڑنا ہے وغیرہ بناتے ہیں۔ ماسٹر پیج کی تعریف، مفہوم، مقصد، استعمال اور اس کے عمل کی تفصیل متعلقہ سبق میں بیان کر دی جائے گی۔ فیسنگ پیجز یعنی 2 صفحات کو بیک وقت آمنے سامنے دیکھنا۔ اس آپشن پر آپ صرف اس صورت میں نشان لگا سکتے ہیں جب آپ نے اس سے پہلے والے اختیار ڈبل سائڈ یعنی 2 طرفہ صفحہ بنانے والے اختیار کو چیک لگایا ہو۔
اگر اس پر چیک نہیں لگائے تو یہ آپشن بجھا ہوا اور غیر واضح ہوگا، جو اس کی ناقابل عمل ہونے کی۔ جس طرح کوئی کتاب پڑھنے کے دوران کتاب کے 2 صفحات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اسی طرح اس آپشن پر چیک لگانے سے ہم اپنی فائل کے 2 صفحات بیک وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سیف ایز ڈیفالٹ یعنی فطری طریقے کے طور پر محفوظ کرنا۔ اگر آپ صفحے کی پوری سیٹنگ کے بعد اس اختیار پر کلک کر دیتے تو یہ آپ کی ڈیفالٹ سیٹنگ یعنی فطری ترتیب بن جائے گی۔ جب بھی آپ نئی فائل بنائیں گے تو نیو ڈاکومنٹس کے ڈائلاگ باکس میں آپ کے سامنے یہ سیٹنگ پہلے سے موجود ہوگی۔ آپ کو دوبارہ یہ سیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں، اس میں مخصوص سیٹنگ کی ہے، مثلا لینڈ اسکیپ 3 کالم اور لیفٹ ٹو رائٹ، لیکن اس کو آپ فطری ترتیب کے حصے سے محفوظ نہیں کرنا چاہتے بلکہ عارضی صورتحال میں کوئی مخصوص سیٹنگ کی ہے تو صرف اوکے پر کلک کر لیں یا انٹر کا بٹن دبائیں۔ سیف ایز ڈیفالٹ پر کلک نہ کریں۔ اگر اس پر کلک کر دیا تو آپ کی موجودہ سیٹنگ ڈیفالٹ سیٹنگ یعنی فطری سیٹنگ بن جائے گی۔ پھر آپ جب بھی نیا صفحہ بنائیں گے تو صفحے کی ہی سیٹنگ آپ کے سامنے ہوگی، اور اگر آپ کوئی اور سیٹنگ کرنی ہو تو یہاں سے تبدیل کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ پھر دوسری دفعہ اثر نو ترتیب دے کر سیف ایز ڈیفالٹ پر کلک کر دیں تو پھر فطری ترتیب پر واپس آ جائے گی۔